الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم وقال تعالى إنا كفيناك المستهزئين أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم محترم و معزز سامعین، اسلام ہر دور میں بڑھتا ہی چلا گیا ہے۔ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کوہ صفا پر کھڑے ہو کر ایک اللہ کی دعوت دی، اسلام کی طرف لوگوں کو بلایا اور اسلام کا اللہ کا بھیجا ہوا مذہب ہونا اعلان کیا، اس تاریخ سے آج تک اسلام بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ہر قسم کے حالات اسلام پر آئے، ہر قسم کی مصیبتیں اسلام پر آئیں، ہر قسم کے فتنے اور فساد اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ مچائے گئے، لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہر حال میں، ہر حالات میں، ہر مصیبت میں اسلام آگے بڑھا، اس کو کبھی پیچھے ہٹنا اور دبنا گوارا نہیں ہوا۔ اسی واسطے حالات تو ہر وقت آتے رہیں گے۔ جو لوگ ایک اللہ کو ماننا نہیں چاہتے، جو لوگ اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنائے بیٹھے ہیں، اور جو لوگ خود بھی گمراہی میں رہنا چاہتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ رکھنا چاہتے ہیں، وہ لوگ کبھی نہیں چاہیں گے کہ پوری انسانیت مذہب اسلام کو قبول کرے اور اپنی زندگیوں کو صحیح طریقے سے گزارے۔ اس لیے کہ جو اسلام کو مانے گا پھر وہ چوری کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھے گا، جو اسلام کو مانے گا وہ شراب نہیں پیے گا، جو اسلام کو مانے گا وہ زنا نہیں کرے گا، جو اسلام کو مانے گا وہ جوا نہیں کھیلے گا۔ تو وہ طاقتیں اور وہ حکومتیں اور وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں عیاشی کا بازار گرم ہو، ہر طرف زنا کی مجلسیں اور محفلیں لگیں، ہر طرف لوگ شراب اور جوے کی لت میں پڑ کر اپنی زندگیوں کو تباہ کریں اور اس کا فائدہ ان لوگوں کو پہنچے، تو وہ لوگ تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ اسلام آگے بڑھے۔ اسی لیے کہ ہمارے پاس تاریخ اس بات کی گواہ دیتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کو تشریف لائے تو وہاں کے جو یہودی تھے ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا تو دیکھتے ہی ان لوگوں نے اعلان کیا اپنی مجلسوں میں، اپنے لوگوں میں، کہ قسم بخدا
سورج کے نکلنے میں تو کوئی شک ہو سکتا ہے، لیکن ان کے نبی ہونے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ ان کا چہرہ اور ان کے تمام عادات، ان کے اخلاق، ان کے کردار جو ہے ہم نے پچھلی کتابوں میں پڑھ رکھے ہیں۔ یہی وہ نبی ہیں جو سب سے آخری میں آنے والے نبی تھے۔ ان یہودیوں نے اس بات کی گواہی دی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے مدینے کو تو ان لوگوں نے آپ کو ماننے سے انکار کیا۔ انکار کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کو آپ کی باتوں پر یقین نہیں تھا، انکار کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ آپ کو نبی نہیں مانتے تھے، انکار کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کو آپ سے کسی قسم کا کوئی ظلم کا خوف تھا، بلکہ انکار کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ کل تک لوگ ہمارے پاس آ کر ہمارے واسطے ناز و نیاز کرتے تھے، ہمارے پاس آ کر ہمارے پیٹ بھرا کرتے تھے، ہمارے پاس آ کر ہماری جیبیں بھرا کرتے تھے، اور ہم ہر ایک کو اپنے اپنے حساب سے مسئلہ بتا دیتے تھے۔ مالدار آدمی آیا، اس کے پاس سے الگ سے پیسے لے لیے، وہ بولا کہ میں زنا کر دیا، وہ بولا کہ میں نے قتل کر دیا، تو اس کے پاس سے الگ سے پیسے لے لیے اور اس کو ایک الگ مسئلہ بتلا کر بھیج دیا کہ جاؤ تم ایسا کام کر لو اور تمہیں کوئی سزا نہیں ملے گی۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ غریبوں کے بھی اتنے ہی رحم دل تھے جتنا کہ مالدار لوگوں کے واسطے تھے۔ ہر ایک کے ساتھ جب برابری کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا اور تعلیم دی لوگوں کو، تو یہ لوگ پریشان ہو گئے کہ بھئی ہم کیسے اپنے سے نیچے والے لوگوں کو اپنے برابر کھڑا کریں۔ آج ہمارے ملک میں بھی جو مسلمانوں سے دشمنی کی سب سے بڑی وجہ چل رہی ہے وہ یہی چل رہی ہے کہ اگر مسلمانوں کا کردار، مسلمانوں کی تعلیمات، اسلام کی تعلیمات پورے غیر مسلموں کو اگر مل جائیں تو کہیں وہ بھی احتجاج کے ساتھ کھڑے نہ ہو جائیں کہ جس طریقے سے مسلمانوں کی مسجد میں ایک جگہ آ کر کھڑا ہوتا ہے کروڑوں پتی، ارب پتی، کھرب پتی، اور اس کے بازو میں آ کر کھڑا ہوتا ہے اسی کی دکان میں کام کرنے والا، اسی کی دکان میں جھاڑو مارنے والا ایک کمزور اور غریب آدمی جب نماز پڑھنے کے واسطے آتا ہے تو اسی کے بازو کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتا ہے۔ یہ اسلام نے مساوات کی جو تعلیم دی ہے، اس تعلیم سے ان لوگوں کو بڑی پریشانی ہے کہ بھئی یہ کیسے؟ ان لوگوں کے پاس تو کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں کہ ان کی عبادت گاہوں میں کون آئے گا کون نہیں آئے گا، یہ فلاں ذات کا ہے، یہ فلاں ذات کا ہے، یہ فلاں ذات کا ہے، اس کو اس حد تک رکھا جائے، اس کو اس حد تک رکھا جائے، اس کو اس حد تک رکھا جائے۔ اسلام نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ اسلام میں کسی قسم کی بڑائی اور چھوٹائی نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کی زندگی جتنی زیادہ متقی اور پرہیزگاری کے ساتھ گزرے گی، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ گزرے گی، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے۔ اللہ نے عزتوں کا معیار جو بنایا ہے، عزتوں کے واسطے اللہ نے جو کیٹیگری رکھی ہے وہ مال کو نہیں رکھا، وہ ذات کو نہیں رکھا، وہ حسن کو، طاقتوں کو، حکومتوں کو نہیں رکھا۔ اللہ نے فرمایا جس کو میرے پاس بڑا بننا ہے وہ اپنے دل کو بنا لے، جس کا دل جتنا بنا ہوا ہوگا وہ اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ قریب تر ہوگا، اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ وہ اللہ کو زیادہ محبوب بندہ ہوگا۔ ایک نالی صاف کرنے والا اگر مسلمان ہے اور اس کے دل میں تقوی ہے، اس کے دل میں پرہیزگاری ہے، وہ راتوں میں اللہ کے سامنے اٹھ کر روتا ہے اور گناہوں کا اس کو خوف ہے، تو وہ اس مالدار سے کئی گنا زیادہ بڑا ہے جو کروڑوں روپے کی عمارتیں رکھ کر، اے سی کے کمروں میں رہ کر، نرم نرم بستروں پر سو کر اپنی زندگی گزارتا ہے، لیکن اللہ کو بھولا ہوا ہے۔ اس مالدار سے، اس نالی صاف کرنے والے مسلمان کی اللہ رب العزت کے نزدیک زیادہ قدر و قیمت ہے۔ تو یہ ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، جو جتنا اللہ کے پاس محبوب بننا چاہتا ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ نہیں میرے پاس مال نہیں ہے نا میں کیسے بنوں؟ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے مال کی ہمیں ضرورت نہیں۔ کوئی یہ کہے کہ نہیں میرے پاس کوئی عہدے نہیں ہیں، میں کوئی کونسلر نہیں ہوں، میں کوئی ایم ایل اے نہیں ہوں، میں کوئی ایم پی نہیں ہوں، میں کوئی سی ایم نہیں ہوں، اللہ نے فرمایا کہ تمہارے عہدوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، اپنے دل کو بناؤ، جس کا دل جتنا بنا ہوا ہوگا وہ اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ
محبوب ہوگا اور اتنی زیادہ اس کی عزت ہوگی۔ الغرض بتلانا یہ ہے کہ اسلام نے جو برابری کی جو تعلیم دی ہے، اس تعلیم سے لوگ ڈرے پڑے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک مذہب یہودی، ان لوگوں کے پاس بھی یہ فرقہ واریت ہے، ان کے پاس بھی ایک کیٹیگری ہے کہ اگر کوئی آدمی دوسرا مذہب چھوڑ کر ان کا مذہب قبول کر لے تب بھی وہ اس کو فرسٹ پوزیشن نہیں دیتے، حالانکہ قبول کر لیا نا، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں، جو باپ دادا سے اس مذہب پر ہیں ان کی کیٹیگری الگ، جو بعد میں ان کے مذہب کو قبول کرے ان کی کیٹیگری الگ۔ ہمارے پاس تو یہ تعلیم دی گئی پہلے کی زندگی کیسے بھی ہو، الاسلام تہدم ما کان قبلہ، الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اس سے پہلے کہ جو اس کی زندگی گزری تھی، اسلام ان تمام چیزوں کو گرا دیتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ قتل کیا تھا معاف کر دیا جائے گا، ظلم کیا تھا معاف کر دیا جائے گا، شراب پی تھی معاف کر دیا جائے گا، اب اس کو شرابی نہیں کہا جائے گا، اب اس کو مسلمان کہا جائے گا۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں جو لوگوں کو پریشان کیے ہوئے ہیں، اور اسی پریشانی کی وجہ سے وہ کیا چاہتے ہیں کہ بار بار اسلام پر انگلی اٹھائیں اور لوگوں کو یہ بتلائیں کہ اسلام اچھا مذہب نہیں ہے، اور لوگوں کو یہ تعلیم دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نعوذ باللہ، ہزار بار نعوذ باللہ، اچھی شخصیت نہیں تھی، اور اس کے واسطے ان لوگوں نے ہر قسم کی تیاریاں کی۔ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے۔ میں آج آپ کے سامنے یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ شان رسالت میں جو گستاخیاں کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی دنیا کو بھی تباہ کرتا ہے، آخرت کو بھی تباہ کرتا ہے۔ ایک مسلمان نام کا، حالانکہ یاد رکھیں جس سیکنڈ میں، جس وقت میں، جس سیکنڈ میں، جس وقت کے جس سیکنڈ اور جس لحظے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی نے گستاخی کی، اس کا اسلام وہیں پر ختم ہو گیا۔ اب وہ مسلمان نہیں رہتا۔ نام صرف وسیم رکھ لینے سے مسلمان نہیں ہو جاتا۔ بعض لوگوں کو یہ خیال ہے کہ مسلمان ہو کر رہا ہے، مسلمان تو وہ کبھی سے ختم ہو گیا، اس کا اسلام تو اسی وقت ختم ہو گیا جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں بات کہنے کا سوچا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آواز اٹھانے کا جب اس نے فیصلہ کیا تھا، اسی وقت اسلام اس کے پاس سے نکل گیا تھا۔ جب اس نے قرآن کے تعلق سے کچھ باتیں کہنے کا سوچا تھا، فیصلہ کیا تھا، اسی وقت اسلام اس کے اندر سے نکل گیا تھا، وہ مسلمان باقی نہیں رہا۔ صرف نام رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا۔ تو شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کر کے مسلمانوں کو کسی طریقے سے بھڑکایا جائے، ملک کا امن خراب ہو، ملک کے اندر جو محبتیں ہیں وہ محبتیں خراب ہوں، مسلمان بھڑک جائیں اور غلط فیصلے کریں، حملہ کریں اور کچھ چیزوں کو توڑیں، کچھ لوگوں کو نقصان پہنچائیں، اس کے بعد میں ملک کا ماحول خراب ہو، یہ ان کی سازشیں ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس نے گھر بنایا ہے وہ گھر میں فساد مچانے کی کوشش نہیں کرتا۔ گھر کو بنانے والا گھر کی دیواروں کو خراب نہیں کرتا۔ اس ملک کی دیواروں کو، اس ملک کی بنیاد کو ہم نے کھڑا کیا ہے، اس واسطے ہم اس ملک میں امن کو ختم کرنا نہیں چاہتے، اس ملک میں فساد مچانا نہیں چاہتے، اسی واسطے آج تک ہم نے کسی قسم کا ایسا کوئی حرکت نہیں کی جس سے ملک میں امن خراب ہو۔ جن لوگوں نے اس ملک کو بنانے میں کسی قسم کا حصہ نہیں لیا، جو انگریزوں کے گود میں جا کر بیٹھ گئے تھے، اس وقت میں جب مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں کے خلاف میں لڑ رہے تھے، جب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف لڑنے کا فتویٰ دیا تھا، جب دوسرے عبید اللہ سندھی اور دوسرے مولانا ابوالکلام آزاد، کئی نام ہیں، ناموں کو گنانا نہیں چاہتا، جب یہ لوگ اس ملک کو بچانے کی فکر میں صبح شام کوشش کر رہے تھے، اس وقت میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو انگریزوں کی گود میں جا کر بیٹھ گئے تھے۔ ان لوگوں نے جا کر انگریزوں سے معافی مانگی تھی، کہا کہ بھئی ہم آپ سے
لڑنا نہیں چاہتے، وہ مسلمان ہیں، وہ دوسرے لوگ ہیں جو آپ سے لڑنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے۔ اس وقت میں بھی ان لوگوں نے اس ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ آج بھی یہ لوگ صرف اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کر رہے، بلکہ اس ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ملک کے غدار ہیں جو اس ملک میں ہر وقت میں کبھی نہ کبھی ہر وقت میں شر اور فساد اور فتنے اور فساد کو مچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ الغرض شان رسالت میرا عنوان ہے۔ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کو اللہ رب العزت کبھی برداشت نہیں کرتا۔ دوسرے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں کی جانے والی گستاخی اللہ رب العزت کو ہرگز برداشت نہیں ہے۔ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا تھا۔ ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا تباً لک یا محمد الہذا جماعتنا، کہا کہ محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ تم نے اسی واسطے ہمیں جمع کیا۔ اللہ نے کہا کہ میرے نبی کی شان میں گستاخی، اللہ نے سورہ لہب اتارا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کہا کہ میرے نبی کے بارے میں کہنے والے ہلاک تو تو ہوگا، برباد تو تو ہوگا، تجھے اپنے مال پر بھروسہ ہے۔ وہ یہ کہا کرتا تھا دیکھ لیں گے کیا ہوتا کہ میرے پاس مال ہے، میرے پاس اولاد ہے، میرے بچے ہیں حفاظت کرنے کے واسطے، میں برابر بولوں گا محمد کے خلاف میں برابر گستاخیاں کروں گا، دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے، میرے پاس تو مال ہے، میرے پاس تو سیکیورٹی ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ جس مال پر اس نے بھروسہ کیا تھا، جس اولاد پر اس نے بھروسہ کیا تھا، اللہ فرماتا ہے ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال نے، اس کی اولاد نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ ایک چھوٹی سی پھنسی اللہ رب العزت نے اس کی گردن پر نکالی، جس کو عربی میں عدسہ کہا جاتا ہے، چھوٹی سی پھنسی۔ اللہ کسی کو برباد کرنا چاہتا ہے تو اس کے واسطے طاقتوں کی ضرورت اللہ کو نہیں پڑتی۔ اللہ کسی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو سیکیورٹیوں کی ضرورت اس کو نہیں پڑتی، ہتھیاروں کی ضرورت نہیں پڑتی، طاقتوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک چھوٹی سی پھنسی اس کی گردن میں ہوئی، ابو لہب کے اتنا وہ زخم بڑا، اتنا سڑا کہ جس گھر والوں کے بارے میں وہ کہا کرتا تھا میرے گھر والے میری حفاظت کریں گے، میرے بچے میری حفاظت کریں گے، میرے پاس مال ہے، میں مال دے کر فوج خرید لوں گا، وہی مال اس کے کوئی کام نہیں آیا۔ وہ اتنا بڑا وہ زخم اور اتنا گندا ہوا، اتنی سڑن اس کے اندر سے آنے لگی، گھر والوں نے مجبور ہو کر اس کو گھر سے باہر نکال دیا، مال بھی چھین لیا، گھر سے باہر نکال دیا۔ محلے والے ساتھ میں رکھنے تیار نہیں، شہر والے ساتھ میں رکھنے تیار نہیں۔ ہوا کیا؟ بیماری کی وجہ سے شہر سے باہر اس کو لے جا کر ایک جنگل میں پھینک دیا گیا۔ کئی دن تک وہ پکارتا رہا اے میرے اولاد، اے میرے بچوں، کہ تم نے میرے ساتھ کیا کر دیا، میں تو تم پر بڑا فخر کرتا تھا، تم مجھے لا کر جنگل میں چھوڑ کر چلے گئے ہو، آخر کیا وجہ ہے، میری کوئی آ کر خبر کیوں نہیں لیتا؟ کوئی اس کی خبر نہیں لیتا تھا، وہیں پر رہ کر سڑ کر مر گیا۔ مرنے کے بعد میں جب دفن کرنے کا موقع آیا، کوئی اس کی لاش کے قریب جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ آخر مجبور ہو کر 4 مزدوروں کو بلایا گیا، مزدوروں نے قیمت اتنی مانگی، کہا کہ اس گندی لاش کو، اس سڑی ہوئی لاش کو اور اس بدبودار لاش کے قریب ہم نہیں جا سکتے، ہمیں قیمت زیادہ چاہیے۔ منہ مانگی قیمت ان مزدوروں کو دے کر، اس کے بعد میں ایک گڑھا کھودا گیا، اس گڑھے میں لکڑیوں کے ذریعے سے اس کو گھسیٹ کر لے جا کر اس گڑھے میں ڈال کر مٹی ڈال دی گئی۔ اللہ نے بتلایا دنیا والوں کو جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کا انجام یہ ہوتا ہے۔ دنیا کی سیکیورٹیاں کام نہیں آتی۔ چند دن پہلے ہم نے دیکھا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنایا تھا اس زمانے میں، وہاں کی حکومت نے اس کو، میں نام بھی لینا نہیں چاہتا، وہاں کی حکومت نے اس کو سیکیورٹی دی، اور ایسی سیکیورٹی کہ جس کار میں جاتا تھا بلیٹ پروف کار، ساتھ میں ہمیشہ سیکیورٹی رہا کرتے تھے، ہر وقت میں گن مین ساتھ۔ لیکن ہوا کیا؟ جاتے جاتے اچانک اس کی کار میں
کچھ گرمی آئی، اس کی گاڑی میں خود بخود نہ کوئی بم بلاسٹ ہوا، نہ کوئی اور چیز ہوئی، نہ کار کہیں سے ٹکرائی، جاتے جاتے راستے میں کار سے آگ نکلی اور آگ نکل کر اس کی پوری گاڑی کو جلا کر تہس نہس کر دیا۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو آیا تھا، اس کی چیخ اور پکار سنائی دے رہی تھی۔ اللہ نے بتلایا کہ جس سیکورٹی کو تم نے اپنے واسطے حفاظت سمجھ رکھا تھا، اللہ نے اسی سیکورٹی کے سامنے اس کو ہلاک اور برباد کر کے بتلایا ہے۔ تو جو نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کبھی وہ آرام اور چین کی موت نہیں مرا کرتا، اس کے واسطے تو اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آتے ہیں، اور ایسے ایسے عذاب آتے ہیں طرح طرح سے، انسان چاہے اس سے بچنے کی کوئی جتنی چاہے کوشش کر لے، اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی پکڑ آئے گی کہ سوچ نہیں سکتے۔ عتیبہ نامی ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد تھا۔ تکلیف دینے کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا کہ محمد نیا دین لائے ہو، اگر چاہتے ہو کہ بیٹی میرے گھر میں رہے تو دین کی دعوت دینا چھوڑو، ورنہ بیٹی کو طلاق دے دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کہا کہ نہیں، میں دین کی دعوت دینا نہیں چھوڑوں گا۔ کہا کہ جاؤ تمہاری بیٹی کو طلاق دیتا ہوں، واپس لے جاؤ۔ بیٹی، شادی شدہ بیٹی کی طلاق باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اپنی بیٹی کو گھر، بار بار تکلیفیں دیتا تھا۔ ایک مرتبہ ملک شام کے سفر پر نکلا۔ یہ ان لوگوں کی فطرت ہوتی ہے، جن کی فطرتوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ فساد مچانا چاہتے ہیں، ہمیشہ کچھ نہ کچھ لوگوں کے پاس شر اور شرارت کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا اپنے لوگوں سے کہ چلو ملک شام کو جا رہے ہیں، بڑا لمبا سفر ہے، بہت دن کے بعد ہم واپس آئیں گے، آج جا کر ذرا مسلمانوں کے نبی کو پھر ستا کر آؤں گا۔ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، قریب آیا، آپ اپنے کام میں مصروف تھے، قریب آیا، نبی کا وہ چہرہ جس کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں قسم کھائی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، نبی کا وہ چہرہ جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ، جس حسین اور خوبصورت چہرے کی اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائی، اس مبارک چہرے پر تھوک دیا۔ تمام صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے، مکی زندگی کا دور، تمام صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی، اتنی تکلیف ہوئی، ایک تو بیٹی کو طلاق دے کر گھر بھیج دی، دوسرا یہ کہ آ کر سب مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر نبی کے مبارک چہرے پر اس نے تھوکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کسی ایک کتے کو اس کے اوپر چھوڑ دے، اپنے کتوں میں سے کسی ایک کتے کو اس پر چھوڑ دے۔ یہ دعا اس نے سنی، یہ بد دعا اس نے سنی۔ اب ملک شام کا سفر چل رہا ہے، رات کا وقت آیا سونے کا۔ ابو لہب نے کہا کہ مسلمانوں کے نبی نے دعا کی ہے، محمد نے بد دعا کی ہے، اور خدا کی قسم ان کی بد دعا کبھی خالی نہیں جاتی، اس واسطے عتیبہ کی حفاظت کرو۔ حفاظت کے واسطے انتظام کیا گیا، جو خیمہ ڈالا جاتا ہے، ڈیرا جو لگایا جاتا ہے، جس کے اندر لوگ رہتے ہیں، چھوٹا سا خیمہ، ہر ایک کا خیمہ اس انداز سے لگایا گیا کہ چاروں طرف سے خیمے لگائے جائیں، بیچ میں ایک جگہ اونچی کر کے پورا سامان رکھا گیا، اس کے بعد ایک اونچی جگہ کر کے اونچائی پر اٹھا کر عتیبہ کے جو ہے نا خیمے کو لگایا گیا۔ چاروں طرف سے سیکیورٹی کے واسطے چاروں طرف سے خیمے لگائے گئے، دوسرے لوگ آرام کر رہے، عتیبہ کو اوپر خیمہ لگایا گیا، بیچ میں تمام لوگوں کے بیچ میں۔ کہتے ہیں کہ رات گزری، آدھی رات کے گزرنے کے بعد میں جنگل سے شیر آیا۔ میں آپ کو کہانی نہیں سنا رہا ہوں، حدیث کی روایت سنا رہا ہوں۔ رات میں شیر آیا، کہتے ہیں کہ شیر آیا اور آ کر اس نے ہر ایک کے منہ کو سونگھا، ایک ایک کے قریب جاتا، منہ کو سونگھتا، کہتا کہ میرا شکار یہ نہیں ہے، مجھے تو اس بدبخت منہ کو تلاش کرنا ہے جس نے شان رسالت میں گستاخی کی ہے،
میں آج ہر ایک پر حملہ کرنے کے واسطے نہیں آیا ہوں۔ شعر یہ کہتا ہے کہ میں اپنا پیٹ بھرنے کے واسطے نہیں آیا ہوں، میں آج کسی کا خون پینے کے واسطے نہیں آیا ہوں، میں آج اپنی ضرورت پوری کرنے کے واسطے نہیں آیا ہوں، میں اس واسطے آیا ہوں اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ پتہ چلا کہ کوئی شان رسالت میں گستاخی کرتا ہے اور اس گستاخی کی بدبو میں محسوس کرتا ہوں جو اس کے منہ سے نکلتی ہے۔ اب وہ شعر تلاش کرتے کرتے ہر طرف دیکھتا ہے، کہیں نظر نہیں آیا۔ فرماتے ہیں دیکھنے والے راوی بعد میں جو اسلام قبول کیا انہوں نے فرماتے ہیں کہ شعر پھر پیچھے ہٹا، ہر طرف تلاش کیا، کہیں پر نظر نہیں آیا عتیبہ۔ جب وہ اس کو تلاش کرنی تھی وہ کہیں پر نہیں ملی، پھر پیچھے ہٹا، دوڑتے ہوئے آ کر اس نے ایک چھلانگ لگائی، اوپر پہنچا جہاں پر عتیبہ سویا ہوا تھا، وہاں پر جا کر اس نے حملہ کیا۔ عتیبہ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے اس نے کر رکھ دیے، آواز بھی نکلنے نہیں دی۔ صبح ہوئی، ابو جہل نے دیکھا اور کہا کہ خدا کی قسم مجھے یقین تھا کہ محمد کی بددعا بیکار نہیں جائے گی، مجھے یقین تھا کہ جو شان رسالت میں گستاخی کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے، آخرت میں بھی ذلیل کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا انا کفیناک المستہزئین، اے نبی جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اس کے واسطے ہم کافی ہیں، آپ فکر مت کریں۔ مسلمانوں تم بھی مایوس ہونے کی کوشش مت کرو، اللہ کافی ہے جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ عبرتناک موتیں ان کی ایسی آئیں گی دنیا دیکھ کر عبرت حاصل کرے گی۔ ابھی جو واقعہ ہوا جو ابھی میں نے سنایا، کتنے لوگوں کے دل بدل گئے کہ ہاں یہ وہی شخص تھا جس نے شان رسالت میں گستاخی کی تھی، اللہ نے اس کو کیسے ہلاک کر دیا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک عیسائی پادری چند لوگوں کو بلا کر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ وہ سامنے کھڑے ہو کر بیان کر رہا ہے، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ یہ سامنے کھڑے ہو کر بیان کر رہا ہے، اپنے ہاتھوں کو ہلا ہلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے اور بیان کر رہا ہے، اسپیچ دے رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں کیا دیکھتے ہیں، ایک کتا جس کو وہاں پر باندھا گیا تھا اس نے اپنی رسی کو توڑا کر سیدھا آیا، اس پر حملہ کر دیا، اس کے جسم کو زخمی کر دیا۔ جیسے ہی کتے کو ہٹایا گیا اس نے کہا کہ ارے میں مسلمانوں کے نبی کے بارے میں کہہ رہا تھا، اگر لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ میں غلط بول رہا تھا اس کے واسطے کتے نے حملہ کیا تو لوگوں کا پھر ایمان خراب ہو جائے گا، وہ مسلمانوں کے نبی سے محبت کرنے لگیں گے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں، کتے نے جو حملہ کیا وہ اس واسطے کیا کہ میں بار بار ہاتھ ہلا رہا تھا تو میرے ہاتھ کا اشارہ اس کی طرف جا رہا تھا، اس کے واسطے اس نے سمجھا کہ میں اس کو کچھ کہہ رہا ہوں، اس واسطے حملہ کیا، آپ لوگ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر اپنے لوگوں کو اشارہ دیا کہ اس کتے کو ذرا اچھے سے باندھو۔ راوی کہتے ہیں اس کو لوہے کی زنجیر سے باندھا گیا۔ اس کے بعد میں پادری پھر کھڑا ہو کر پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا شروع کی۔ روایت میں آتا ہے، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں تھوڑی دیر نہیں گزری تھی اس کتے کی برداشت کی جو ہے نا طاقت ختم ہوئی، اس نے اس لوہے کی زنجیر کو توڑا، آیا اور پھر اس پادری پر اس نے حملہ کیا، یہاں تک کہ اس کو جہنم واصل کیا، اس کو ختم کرنے تک نہیں چھوڑا۔ تو شان رسالت میں گستاخی یہ جانوروں کو برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت اس طریقے سے ان لوگوں کو تباہ اور برباد کر کے رکھتا ہے جو شان رسالت میں گستاخی کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں بھی بحیثیت مسلمان ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ شان رسالت میں ادھر گستاخیاں کرنے والے گستاخیاں کریں، ہمیں جو کام کرنے ہیں، ہمیں پرامن احتجاج کرنے ہیں، پرامن احتجاج۔ ہمارے شہر کی میں بات بولوں، ہمارے اس شہر کے تمام احتجاجات سیاست کی نظر ہوتے چلے جا رہے ہیں، پالیٹکس کی نظر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کسی کو فکر نہیں ہے ان قائدین کی جو جب ووٹ مانگنے کا مسئلہ آتا ہے اپنے آپ کو مسلم قائد سمجھا کر سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ ان سے سوال ہے، اتنے دنوں سے حالات دن بدن حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ایک تو بھی کامیاب احتجاج ہم نے کر کے بتلایا؟ قابل مبارکباد ہیں وہ کسان جو 1 سال سے احتجاج کرتے کرتے آج رات ان لوگوں نے اپنے قوانین کو منوا لیا۔
اپنے احتجاج کو منوا لیا، رات میں 12 بجے آ کر ہمارے پرائم منسٹر کو بولنا پڑا کہ ہاں ہم نے وہ قانون واپس لے لیے۔ 1 سال سے احتجاج کرنے والے وہ کسان کہ ہمارے واسطے عبرت نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسا احتجاج نہیں کر سکتے، پورا من احتجاج ہو گیا۔ کیا میں ایک پارٹی کا آدمی ہوں، 10 لوگوں کو بلا لیا اکبری مسجد سے، میں آپ آ جاؤ بھائی، آپ آ جاؤ بھائی، آپ آ جاؤ بھائی، تلنگانہ چوک پر جائیں گے، 15-20 لوگ ٹھہرے، فوٹو لے لیے، تصویر میں اخبار میں آ گیا، سوشل میڈیا پر آ گیا، ہمارا احتجاج ختم ہو گیا۔ ارے نہیں بھی فلاں مسجد کے لوگوں کو بھی بلا لو، نہیں بھائی ہمارے لوگ، میرا نام ہونا نا، مولانا اظہر الدین صاحب کریں، میرا نام ہونا، اگر بازو کے مسجد کے مولانا آ گئے تو پھر ان کا بھی نام آ جاتا۔ یہ ہماری پالیٹکس چل رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے شہر کے تمام احتجاجات ناکام ثابت ہو رہے ہیں۔ آپ جا کر دیکھیں، پتہ بھی نہیں چل رہا، اعلان تک نہیں آتا ہمارے پاس مسجد میں، ایک مسجد کی نہیں، تقریباً مساجد کی میں بات کر رہا ہوں۔ کئی مرتبہ احتجاجات ہوئے تلنگانہ چوک پر، کئی لوگوں سے میں نے پوچھا بھئی احتجاج ہوا، آپ کے پاس اعلان آیا تھا کہ؟ بولے نہیں آیا۔ پھر کس کو بلایا احتجاج پر؟ اپنی پارٹی کے چند لوگوں کو بلا کر، کھڑے ہو کر صرف چند تصویریں کھینچ کر اخباروں میں اور سوشل میڈیا پر بھیجنے کا جن کا جذبہ ہو، وہ قوم کبھی کامیاب احتجاج نہیں کر سکتی۔ اس واسطے ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم ہر طریقے سے اس کا احتجاج کریں، اپنے لوگوں کے سامنے اس کے تذکرے کریں۔ اور دوسری چیز، لوگ شان میں گستاخی کریں، ہم آپ کی شان کو بیان کریں۔ لوگ شان میں گستاخی کریں، ہم آپ کی شان کو بیان کریں۔ وہ لوگ گستاخیاں کرتے نہیں تھکتے، ہم نبی کی نعت پڑھتے نہ تھکیں۔ وہ لوگ گستاخیاں کرتے نہیں تھکتے، ہم ہر صبح ہر شام نبی کے تذکرے کو اتنا عام کریں کہ لوگ سن کر کہیں کہ بھائی گستاخی اگر ہم نے کر دی، دشمن یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں چھیڑو مت مسلمانوں کو، اگر ہم نے کچھ گستاخی کر دی تو وہ اپنی تعلیمات کو اور بھی زیادہ پھیلانا شروع کر دیں گے۔ یہ تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔